السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولو اللہ کا دھیان رکھ رہے الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ واقعی آپ سامعین حضرات اس وقت شکریہ کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ نے اس ادبی مجلس میں ادب کا، تہذیب کا، ثقافت کا عملی نمونہ پیش فرما دیا، سنجیدہ ماحول۔ اس کے بعد صاحب کتاب حضرت مولانا محمد اسلم عاصی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو منصع شہود میں لانے کے لیے کئی مہینوں کی کاوش اور ادبی ذوق اور اس آبادی کے لیے ایک مضبوط اثاثہ نئی نسل کو دینے کے جذبے سے حضرت مولانا حسیب الرحمان صاحب قاسمی، امام و خطیب، جامع مسجد اور مدرس مدرسہ رحمانیہ اکٹھا کا میں احسان مانتا ہوں اس آبادی کے لیے کہ جو اس سے پہلے ادبی حیثیت سے موجود کوئی مجموعہ نظر نہیں آیا تھا، اس کو انہوں نے غیر زوال پذیر مستحکم وجود عطا کر دیا ہے۔ کئی مہینے سے مولانا حسیب الرحمان صاحب ان کے لکھے ہوئے مختلف کاغذات، کیونکہ یہاں ایک ساتھ مدرس ہیں، پڑھا رہے ہیں، سامنے کرتے تھے، پھر اپنے تاثرات بتاتے تھے، اور جو تحریروں میں شوشے اور نقطے کی غلطی ہوتی ہے، کہیں کہیں فلاں ہے، ان سب چیزوں پر تبادلہ خیال کرتے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جی جان سے مولانا حسیب الرحمان صاحب نے اس کی لوک پلک کو سنوارنے میں اپنا وقت صرف کیا۔ اللہ کا فضل ہے، ہم لوگ یہ بات ابھی چلی اور پہلے سے بھی جانتے ہیں، جس وقت ہم لوگ تھوڑا سا پڑھنے میں ابھر رہے تھے، اس وقت یہاں پڑھنے لکھنے کا بڑا زبردست ماحول تھا، حفظ قرآن کا، عالم بننے کا، اور یہاں جامع مسجد میں نیا نیا مائک لگا تھا۔ مسجد کے پیچھے بزرگ شخصیت قادر الکلام کی چرچا ہوا، اور پروفیسر صاحب نے چرچا کیا کہ عبدالعزیز مستری، اس وقت میں لوگ ان کے مستری صاحب جانتے تھے، عزیز مستری بولتے تھے، مزمحل تخلص کرتے تھے، تقریباً ہر روز شہر میں اٹھانے کے لیے وہ کلام تیار کرتے تھے۔ ہمارے ساتھی حافظ مہدی صاحب اور دیگر جو ہوئے آواز اچھی تھی وہ کو پڑھتے تھے اور گاؤں کے لوگ مزہ لیتے تھے۔ جن کی بھی آواز اچھی تھی، ترنم اچھا تھا، وہ ان سے سڑتے تھے اور ان کو سکھاتے تھے۔ میں نے تو ان کو یہ دیکھا کہ بعض عورتوں کے پاس بھی وہ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ شاعری سیکھو، پڑھنا سیکھو، یعنی خاص ترغیب دیتے تھے۔ بڑا عجیب فریادانہ دل تھا، ذوق تھا، مزاج تھا، اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ کھیت میں رہتے، کھیت میں بھی کام کرتے تھے، ایک ہی بات میں ہم لوگ رہتے تھے بچپن گزرا، تو اس طرح کرنا۔ لیکن ابھی پتہ چلا کہ ایک وقت میں مختلف ناموں سے 3 4 5 ناموں سے ان کا مجموعہ چھپتا رہا، چھوٹی چھوٹی کتابچہ کی شکل میں، لیکن کوئی چیز ابھی محفوظ نہیں ہے۔ جیسا کہ ذکر میں آیا، دیمک کی نظر ہو گیا۔ اب جو یہ کام کیا گیا ہے تو ہم کو خوشی، جس وقت انہوں نے شروع کیا تھا میری تائید ان کو حاصل ہو رہی تھی، میں کہہ رہا تھا ٹھیک ہے، صحیح چیز میں آپ وقت لگا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اکٹھا کا موازنہ ململ سے ہوا کرتا ہے۔
حاجی احمد صاحب مطیع الرحمان نام ہے، ان کا مجموعہ دیکھا، ان سے ملاقات ہوئی، وہاں کئی لوگوں کا مجموعہ کلام چھپا ہوا ہے، دیکھا جا رہا ہے۔ چرچا اکٹھا کا ملک مقابلے میں ہوتا تھا تو ہم لوگ ذرا سا چھوٹے ہو جاتے، حالانکہ طالب علمی زمانہ میں میرا بھی ایک دوست چلا تھا، اور ماضی دیوبندی ہے، ان کی مجلسوں میں ہم لوگ شریک ہوتے تھے، تقریر عربی کیا تو اس وقت میں کتنا کلام کیا، مدرس ہو گئے تو وہاں اس مدرسے کا ترانہ کہتے غزل لکھا، یہاں بھی کہیں مشاعرہ ہوا تو ہم نے بھی اسے ہی لکھا۔ اسی طرح سے ایک روز ایسے ہی تھے، اس کلاس سے وہاں جا رہے تھے، حسیب الرحمان صاحب نے ایک مصرع ایک لفظ کہا، بس جسٹ وہ ایک جملہ تھا، وہ مصرع بن گیا، دوسرا مصرع میں نے وہیں پر لگایا، پھر 12-14 اشعار میرے ہوئے۔ اس طرح سے پھر ایک اور انقلاب میں آ رہا تھا تو وہ ہوا، یہاں بھی کہیں مشاعرہ ہوا، لیکن میرا بھی کوئی کلام محفوظ نہیں ہے اور نہ میرا اس طرف غور کیا، اور اس طرح سے وہ ضائع ہو گیا۔ خوشی ہوئی، بڑی خوشی، یہ بنا دی خوشی ہوئی ہے کہ اکٹھا کئی اعتبار سے جانا جاتا ہے، اسے حافظ عالم کا گاؤں، بیرسٹر ہے، مدرسہ رحمانیہ ہے، شفیع اردو لائبریری ہے، گہنگم صاحب ہے، وغیرہ وغیرہ کے اعتبار سے جانا جا رہا ہے۔ یہ جب ادبی بات آئے گی، شعر و شاعری کی بات آئے گی، تو یہ مولانا اکرم صاحب جو اثاثہ چھوڑ گئے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم لوگوں کا سر فخر سے انشاءاللہ اونچا ہوگا۔ شاعری کے تعلق سے بات یہ کہہ دی گئی ہے کہ اچھا بھی ہے اور شعر و شاعری کی لائن اچھی بھی ہے اور خراب بھی ہے، آفتابیش ہے وہ الگ بات ہے، وہ وقت وہ تھا جب نوابی دور تھا، اور گل و بلبل، لب و رخسار اور کمر اور یوں اور وہ ان چیزوں میں لوگ موج مستی کرتے تھے، تو وہ زوال کا تھا۔ لیکن جب زوال آیا احساس دلانے کے لیے کہ تم کون تھے، تمہارا مقام کیا ہے، تم کیا کر سکتے ہو، تو اسی زبان نے، ایسی شاعری نے انقلاب۔ اور آپ جان سکتے ہیں کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، اور اسی طرح کے بڑے بڑے انقلاب جوش ملیح آبادی نے کیا کیا شاعری کی ہے، تو اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں۔ یہ تو شاعری سے بڑا کام لیا جاتا ہے۔ اب تو ترقی پسند، جیسا کہ مولانا طارق صاحب نے کہا، تو موضوع بدلا، لب و رخسار، گل و بلبل سے ہٹے لوگ، اور جو وقت کے تقاضے ہیں، حالات کیا کہہ رہے ہیں، بڑی بڑی تقریروں سے جو بات نہیں کہی جا سکتی ہے، ایک شعر میں وہ بات پہنچائی جا سکتی ہے، اور دل پر اثر کر جاتی ہے، لوگوں کے گل جاتی ہے بات میں، اور زندگی کا رخ تبدیل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے تمام صوفیاء کرام نے اشعار کا سہارا لیا ہے اپنی خاص مجلس میں، جس میں تزکیہ کرتے ہیں، تطہیر کرتے ہیں، ان مجلسوں میں اشعار کا سہارا لیا ہے۔ آپ دیکھا ہوگا فضائل اعمال میں، اعتکاف میں، جی ڈھونڈتا کہ کوئی فرقت کے راستے بیٹھا رہا ہوں تصور جانا کیے ہوئے، تو یہ سب جو چیزیں ہیں، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے غالب جیسا آدمی جو رات دن مست رہتا تھا، اس نے عشق کے مجازی میں بات رکھی تھی، انہوں نے عشق کے حقیقی میں اس کو تبدیل کر دیا، رخ تبدیل کر دینا۔ اور شاعری سے جتنا بڑا کام کیا جا رہا ہے اس وقت بھی، ابھی تو ادیبوں کا ہم کو نام نہیں یاد آ رہا، بہت بڑا ادیب، اس کا کہنا ہے کہ اس وقت جو ہمارے برادران وطن نے جو راشٹر کا نام دینا شروع کیا ہے، فلاں راشٹر بنا رہے، فلاں راشٹر بنا رہے، فلاں راشٹر بنا رہے، ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ علماء کی مجلس میں بیٹھا کریں، ایک نیا راشٹر بنے گا، اور اس ملک کا اگر نام ساحلیہ راشٹر بنا دیا جائے، یعنی ادبی راشٹر بنا دیا جائے، تو پھر جو اتنی مارا ماری ہے اور بے ترتیبی ہے، بے ترتیبی ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، منمانی ہے، غیر انسانی عمل ہے، ان سارے لوگوں کو انسانیت کا سبق مل جائے گا۔ یہ ادب کی زبان میں تو آج کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ اتنا متحمل ہیں اتنا بات کرنے کا۔ دوسرا یہ ہے کہ قدری مشاعرہ بھی رکھا، میں ایک دم شاعرانہ ذوق میرا رہا بھرا نہ رہا، لیکن یہاں ایک دم توجہ نہیں رہی ہے، اس میں کچھ نہیں۔ آج جب اثر کے بعد یاد آیا، چونکہ میرے یہاں ایک پروگرام میں چلے گئے،
بہت عجیب سے درخواست کیا تھا، حالانکہ بندی نہیں بلکہ موضوع شعر کہنے کا ایک ذوق میرا تھا، تو ایک پرخودی شعر سنا دیتے ہیں تاکہ وہ ارشاد کا بھی دوسرے دور کا بھی ہمارے سامعین بھی اس کے منتظر ہیں کہ مشاعرے کا کچھ ذوق اور کچھ لطف لیا جائے۔ میں اپنا فرض نبھا کر کے بھاگنا چاہتا ہوں، شعریت نہیں ہوئی ہے، خیال بھی اچھا نہیں ہوا، موضوع سے چھوڑ دیا ہے۔ جی ارشاد۔ وہ وطن کی سرزمین سے عشق و الفت ہم بھی رکھتے ہیں، زمانہ جو کہے وطن کے عشق و الفت ہم بھی رکھتے ہیں، زمانہ جو کہے ہم کو شرافت ہم بھی رکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ہمارا طریقہ اپنا ہے، ہم کھلا ماضی نہیں کر سکتے ہیں، ہم نے ہمیشہ لوگوں کو سبق دیا ہے، امن و آشتی کا سبق دیا ہے، پیار محبت کا سبق ہے۔ زمانہ جو کہے ہم کو شرافت ہم بھی رکھتے ہیں، ہوئے ہیں خاص دشمن کے فراست ہم بھی رکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اور کہا ہمیں رضی شہادت اور ہمیں غدار کہتے ہیں، ہمیں رضی شہادت اور ہمیں غدار کہلائے، ہمیں رضی شہادت ہمیں غدار کہلائے، ستمگارو کبھی سوچا کہ عزت ہم بھی رکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ، کبھی سوچا کہ عزت ہم بھی رکھتے ہیں، نظر آیا کہاں کوئی ضرورت جب پڑی اس کو، نظر آیا کہاں کوئی ضرورت جب پڑی اس کو، وطن کی سرزمین کے لیے شہادت ہم بھی رکھتے ہیں۔ تمام بلبل ایک بوٹا پتا پتا ہمارا نام جانے ہو، اور انہیں کہا تھا ہمارے مبین صاحب کا شعر ہے، بوٹا پتا پتا نام ہمارا جانے ہے، جانے یا نہ جانے بری نہ جانے باپ تو سارا جانے ہے۔ اس طرح کی بڑی شاعری کی تھی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس کتاب کے دونوں ہی شخصیت جو گزر گئے مولانا اسلم صاحب کی کاوش ہے، اور ان کی کاوش جیسے اور سارے لوگوں کی کاوشیں محنتیں دیمت کی نظر ہو گئی، حوادث کی نظر ہو گئی، ویسے ہی حضرت مولانا اسلم صاحب کی ہو جاتی اگر مولانا حفیظ الرحمان صاحب نہیں کھڑے ہوتے، اور مولانا حفیظ الرحمان صاحب نے جم کر کے بے پناہ جتنی انہوں نے محنت کی ہے اتنی محنت کر کے اس کو منصب شہود میں لایا ہے۔ ہم دونوں ہی کو اللہ تبارک تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ مولانا غازی صاحب نے کہا کہ ان کے وہ اشعار سبق آموز ہیں، اگر آپ کے ہاتھ لگے کئی ہزار چھپوایا ہے تو وہ دینے کی کوشش کیجیے، اس میں پڑھیے، واقعی دیکھیے کہ اس میں کیا رموز ہیں، کیا ہمارے لیے سبق کی چیز ہے، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ دیکھا میں نے یہ کتاب مجھے بھی دیکھا تو بہت سے اثرات سخن میں انہوں نے تباہ آزمائی کی ہے، حمد بھی ہیں، نعتیں بھی ہیں، نظمیں بھی ہیں، غزلیں بھی ہیں۔ غزل کو عجیب آہنگ دینا یہ بھی ان کا کمال تھا۔ اسی طرح سے والد مرحوم والدین کے حج کے تعلق سے بھی انہوں نے منقبت لکھی ہے۔ اسی طرح سے بیٹیوں کی شادی، اولاد کی شادی میں صحرا بھی لکھا ہے۔ تو مختلف اثرات سخن وہ جانتے قادر کلام شاعر تھے، اور اچھا انہوں نے محنت کی ہے۔ جس خلوص سے جب محنت کرتا ہے تو اس کا رزق آتا ہے، نتیجہ آتا ہے۔ ابھی آخر زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد۔ ویسے ہی ہماری یہ سرزمین اور ہندوستان کی سرزمین یہ مشہور ہے کہ زندہ میں عام طور پر وہ سراہے نہیں جاتے ہیں، مرنے کے بعد یا حسین کہنے کا مزاج ہمارا بنا ہوا ہے۔ تو اگر جو ہمارے زندے ہیں، ڈاکٹر طارق صاحب اچھی شاعری کر رہے ہیں، ہمارے سامنے ان کی عربی شاعری کی آئی ہے۔ مولانا حفیظ الرحمان صاحب مسلسل کہتے رہتے ہیں، چھپتے بھی رہتے ہیں۔ ہمارے طالب علم یہاں کے ہیں، وہ یہ مولانا محمود صاحب نواسا، ان کا بھی کلام آتا رہتا نوجوان ہے، شاعری کرتے ہیں تو بندی نہیں کرتے ہیں مگر شاعر نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمارے اس علاقے سے صالح صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، منت اللہ رحمانی صاحب، صالح صاحب، ان کے لیے اب دیکھ رہا ہوں کہ شاعری آ رہی ہے۔ پہلے جو کچھ لوگ پڑھتے تھے اپنے کتھا میں، شفیع اللہ کے میں 20 سال میں نے نظامت کی اور محفل سجاتا تھا۔ عید بقرعید کے موقع پر میں بھی آگے رہتا چونکہ میرا ذوق تھا، تو وہ یہ تھا کہ تک بندی کرتے تھے،
اٹھا سکھا کرتے تھے، موضوع شعر نہیں ہوتا تھا، بحر سے باہر شعر ہوتا تھا، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بحر میں رہ کر کے شاعری کرتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اگر ان لوگوں کو حوصلہ ملا آپ لوگوں کا، انشاءاللہ الرحمن ایک خطہ کا نام اور روشن ہوگا اور لوگوں کا عربی ذوق بڑھے گا اور ہم سب بہربر ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک